چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت بھاگ جائے؟ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا مدینہ کا رہنے والا، روزانہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا، اور پھر وہ فوراً امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا۔ حضرت عمر جب باہر آئے دروازے سے تو دیکھا نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ وہ آگے سے کہنے لگا حضور میرے گھر میں غربت ہے، فقر ہے، مہربانی کر دیں، مجھے کچھ دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کا نظام چلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ اگلا دن پھر جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں گئے، جب واپس آئے تو رعا عمر مجیئہ لاجل الطلب، پھر دیکھا وہ پھر دروازے پہ بیٹھا ہے۔ بعض لوگوں کو لت پڑ جاتی ہے نا، مانگنے کی بھی ایک چس ہے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ بار بار حضرت عمر کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو حضرت عمر جلالی تھے، جلال میں آ گئے۔ فرمانے لگے وہ بھائی روزانہ ہی آ جاتے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، چنگے بھلے ہو، کما سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو۔ اور یہ جملہ ذہن نہ کیجئے گا، حضرت عمر کہنے لگے اذهب، چاہتے ہو تمہارے گھر سے غربت بھاگ جائے؟ چاہتے ہو تمہارے گھر سے فقر دوڑ جائے؟ اس نے کہا جی چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عمر کے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دروازے پہ آئے ہو اور میں تمہیں اس کا دروازہ دکھاتا ہوں جس سے عمر بھی خود مانگتا ہے۔ اذهب فتعلم القرآن، اگر چاہتے ہو دنیا میں سب سے بڑے امیر بن جاؤ تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، عمر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جاؤ قرآن سیکھو۔ جب تم قرآن سیکھ لوگے نا فإنہ سیغنیک ام باب عمر، یہ قرآن تمہیں عمر کے دروازے سے مستغنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، قرآن تمہیں اتنا امیر کر دے گا۔ میں نے کہا یہ تو کہتے ہیں قرآن تو دیتا ہی کچھ نہیں ہے، اور حضرت عمر کہتے ہیں قرآن تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، قرآن اتنا دیتا ہے کہ جھولی تنگ پڑ جاتی ہے۔ نوجوان تھا، مانگنے والا تھا، لیکن عمر کی زبان سے جو سنا تو دل میں اتر گئی بات، لہجہ عمر تھا نا تو بات دل میں اتر گئی۔ فغاب زمانن، کبھی کبھی کسی کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، گھر میں ایک بکری بندھی ہو نا تو ایک دن اگر وہ نظر نہ آئے تو بندہ کہتا ہے یہ روزانہ تو یہاں ہوتی ہے بکری، اب کیوں نظر نہیں آئی؟ عادت پڑ جاتی ہے، ماں باپ کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی اور کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ عادت جو ہے نا انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ وہ نوجوان روزانہ آیا کرتا تھا حضرت عمر کے دروازے پہ، حضرت عمر کو بھی ایک عادت پڑ گئی اس کے چہرے کو دیکھنے کی، تو فغاب زمانن، اب وہ جب بھی دروازہ کھولیں تو نظریں اس کو ڈھونڈیں، بھیجا بھی خود ہے، اب تلاش بھی خود کر رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، عمر جیسا جوان فسأل عنہ، پوچھنے لگے جی وہ نوجوان کہاں ہے، پوچھنے لگے وہ نوجوان کہاں ہے۔ فدل علیہ، لوگوں نے بتایا جی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو در در کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اب تو پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کوئی ایسا اس پہ جنون طاری ہوا ہے، قد اعتزل الناس، لوگوں سے کٹ گیا ہے، اب تو اکیلا بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا چلو اس کی یاد بڑی تڑپا رہی ہے، مجھے بھی لے چلو اس کی طرف۔ حضرت عمر نے کہا مجھے لے چلو اس کی طرف۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور جب گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ما شغلک عنا، یار تو دروازے پہ آیا کرتا تھا، دل لگی کی باتیں کرتا تھا، تجھے دیکھتے تھے تو بڑا سکون ملتا تھا، اب تو آتا ہی نہیں ہے، ملاقات کے لیے نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز نے تمہیں ہماری طرف آنے سے روک دیا؟ پتہ ہے اس نوجوان نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے اب آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے آپ کے دروازے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمر پوچھنے لگے کیوں؟ کہنے لگا فإنی اقرأ القرآن، اس سے جو باتیں کرتا ہوں اب کسی اور کی باتوں کی گنجائش رہی نہیں، جب بھی کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو قرآن سے ملاقات کر لیتا ہوں۔
गुफ्तगू कर लेता हूं। फ़इन्नी अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूं, अगनानी अन उमरा व अन आली उमरा, इस कुरान ने मुझे उमर के दरवाजे से, उमर की आल से बेनियाज कर दिया है। हजरत उमर में भी जुस्तजू का एक जहान आबाद था। कहने लगे जी बताएं तो सही, कुरान जो पढ़ा, इतने वक्त से कुरान से यारी लगाई है, मा वजदत फीही, फिर कुरान ने तुम्हें दिया क्या है? हम भी तो कहते हैं ना जी मौलवी साहिब हैं, 15,000 तनख्वाह है, मौलवी बन के तुझे क्या मिलेगा? 20,000 तनख्वाह मिलेगी। वो देख फलाना बैंक के अंदर लगा है, उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है। मौलवी साहिब की 20,000 तनख्वाह है, पूरा महीना गुजार कर भी फिर भी पैसे कुछ ना कुछ वो बचा के रखता है। और जो 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है ना, वो महीना बाद में गुजरता है, कर्जा उसके सर पे पहले चढ़ जाता है। ये कुरान की बरकत है, ये मौलवी साहिब की बरकत, ये कुरान की बरकत है ना जी। तो वो कहने लगा जी हुजूर और क्या है? कुरान आप पूछ रहे हैं कुरान ने मुझे दिया क्या है, मैंने कुरान में पाया क्या है? तो आए फिर ए उमर सुने, वजदतु फी, मैंने कुरान के अंदर पढ़ा, पढ़ते पढ़ते एक आयत आई, व फिस समाई रिस्कुकुम व मा तुअदून, मेरा रब फरमाता है तुम्हारा रिस्क तो आसमानों में है। रिस्की फिस समा, मेरा रिस्क आसमानों में था, व अना अतलुबुहु फिल अर्ज़, और मैं ज़मीन पे ढूंढ रहा था। मेरा रिस्क तो आसमानों में था। तो ऐ उमर मुझे बात समझ आ गई कि जो कुरान पढ़ता है फिर अल्लाह कायनात की हर चीज से उसे बेनियाज कर देता है।